کیا آپ کو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں سر، آ رہی ہے سر۔ میں یہ اس لیے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سیشن کا کوئی بھی خطبہ ہم لوگوں تک پہنچ نہیں سکا، کیونکہ اس قدر ناقص تھا صوتی نظام کہ آواز بالکل آ ہی نہیں رہی تھی، بیچ بیچ میں ٹکڑوں میں آتی تھی۔ تو اگر آواز صاف ہے تو میں کچھ عرض کروں، ورنہ پھر آپ کا آواز صاف ہے سر، آپ بات کریں۔ کیا آپ کہہ چکی ہیں کچھ رمیشہ صاحبہ، یا میں شروع کروں؟ آپ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بے حد ممنون ہوں منتظمین جلسے کا اور استاد محترم عبدالرب صاحب کا، اور بالخصوص عزیزہ رمیشہ قمر کا۔ سچ تو یہ ہے کہ جب ان کی دعوت آئی تو میں نے معذرت کرنے کی کوشش کی۔ کیا میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں سر، آ رہی ہے۔ میں نے معذرت کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن میں ان کے عزم اور خلوص کے آگے ٹک نہ سکا، کیونکہ میں گوشہ نشین آدمی ہوں، میں عام طور سے نہیں جاتا کہیں پر، لیکن بہرحال رمیشہ صاحبہ کا اصرار اور پھر ان کا خلوص، اور بے حد مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج اردو شعر و ادب کی، علم و دانش کی مشعل ایسے ہی مضبوط اور معتبر ہاتھوں میں ہونی چاہیے اس کی مشعل، کہ یہ لوگ آگے بڑھیں، اس نسل کے لوگ۔ بہرحال میں بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے بڑی قدر افزائی کی کہ مجھے یہاں پر یاد کیا اور میں حاضر ہوا۔ چند ایک معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اتنے بڑے عالموں نے نہایت ہی پرمغز خطبے دیے۔ بدقسمتی سے میں اس سیشن کے کچھ خطبے بالکل نہیں سن پایا، لیکن میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو کلیدی خطبہ ناصر عباس صاحب نے دیا تھا، دراصل کلیدی خطبے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ آنے والی تمام گفتگو کے بارے میں رہنما اصول قائم کرے، ان موضوعات کو بھی طے کر دے۔ انہوں نے کم و بیش تمام موضوعات کا احاطہ کیا، اور اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں ایک ہندو اساطیر کا ایک استعارہ لینا چاہتا ہوں ان کے خطبے کے لیے، کہ وہ سمندر منتھن تھا۔ اگر اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو شمس الرحمن فاروقی کی شخصیت کی گہرائی جو سمندر سے کم نہیں ہے، اور پھر ان کا تمام اس کو مت کے نکالنا، وہ تمام چیزیں، وہ تمام رتن جو اس میں موجود تھے۔ لیکن ناصر عباس صاحب نے دو چیزیں کہیں جو میں ابھی آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ایک بات میں یہ اور عرض کروں کہ مجھ سے کچھ مقالہ وغیرہ پڑھنے کے لیے تو نہیں کہا گیا تھا، لیکن یہاں کے پرمغز خطبے سن کر جو بھی ذہن میں ایک برانگیختی پیدا ہوئی، ذہن کو جھنجھوڑا اس نے، تو چند سوالات قائم کیے جا سکتے ہیں ان پر۔ بلکہ اس ایک بے حد بڑی افادیت اس سیمینار کی یہ بھی ہے کہ نئی بحثیں قائم ہوئی ہیں۔ ناصر عباس صاحب نے فرمایا کہ شمس الرحمن فاروقی بحیثیت شاعر، اور ان کی شاعری پر خطبہ بھی یہیں پر ہمارے فاضل مقرر نے دیا جو اس وقت شاہ نشین ہیں، ان کو ان کے تنقیدی اصولوں کی روشنی میں نہیں پڑھا جانا چاہیے۔ یہ میرے لیے بڑی حیرت انگیز بات ہے، اور ایک نئی بحث کھل گئی۔ اور یہاں مجھ جیسا ایک ادنا طالب علم اردو کا، شعر و ادب کا، وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے تو پھر ان کی شاعری کو کس تنقید کی روشنی میں پڑھا جائے۔ دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ لفظ و معانی میں جو ذکر ہے شمس الرحمن فاروقی کی کتاب کا، اس میں کوئی منطقی رشتہ نہیں ہے۔ یہ بات بھی بہت اہم ہے اور نئی بحث کھلتی ہے۔ پھر ان کے آگے چل کے استاد محترم غالباً سہروردی صاحب نے کئی چاند تھے سر آسماں ناول پر بحث کی ہے۔ میں سن نہیں سکا، صرف قیاس اور قیافے سے اندازہ کیا ہے میں نے۔ ہمیں اس ناول پہ اور ان کی نثر کی تخلیقات پر، وہ سوار اور دوسرے افسانے اور دو ان کے یہ ناول، بجائے یہ کہ ان کے واقعات ہم بیان کریں یا کردار بیان کریں، اس کی تکنیک کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے کہ وہ کس تکنیک سے لکھے گئے ہیں۔ کیونکہ تکنیک پہ دیکھیں، ہم سب لوگ ای ایم فوسٹر کے ایسپیکٹس آف ناول پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں۔ تمام ناظرین جو یہاں موجود ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ ناول ایک درآمد شدہ صنف ہے
نثر کی جو ہمارے یہاں پہلے موجود نہیں تھی, اور اس میں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں, بے حد آزادی ہوتی ہے مصنف کو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ قواعد بھی ہیں, اس کی کچھ تکنیکیں بھی ہیں. مثال کے طور پہ نکولائی گوگول کا مشہور ناول ڈیڈ سولز آپ پڑھیں تو وہ سب کچھ آدھے دن کا ہے. ایسے ناول ہمارے یہاں ہیں جو ایک سیشن کے ہیں, صبح سے لے کے شام تک پورا ناول ختم ہو گیا, جو ناول کا زمانہ ہے. گو کہ ناول کی ضخامت اپنی جگہ ہے. اچھا, اسی طرح میں دوبارہ اس بات پر آتے ہوئے کہ شمس الرحمن فاروقی ہمارے دور کی ایک ممتاز شخصیت ہیں, اور یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ اس عہد کو, ہمارے اردو شعر و ادب کے دور کو کسی کے نام سے اگر منسوب کیا جا سکتا ہے تو وہ شمس الرحمن فاروقی ہیں. دیکھیے, شمس الرحمن فاروقی کے خیالات سے, ان کے نظریات سے اختلافات ممکن ہیں, لیکن ان کی اہمیت سے, ان کی افادیت سے اور ان کے امتیاز سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور یہ کس چیز کا امتیاز ہے؟ کیا اس زبان کا امتیاز ہے جس پر آج گفتگو ہوئی, یا ان تمام اصناف سخن کا امتیاز ہے جس کی آج یہاں گفتگو ہوئی؟ اس پر تو اور بھی کئی لوگوں نے کاوشیں کی ہیں جو آج ہمارے سامنے موجود ہیں. جو چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ شمس الرحمن فاروقی دراصل تنقید کے اسی سلسلے کی ایک بہتر کڑی کے طور پہ سامنے آئے جس کی ابتدا عبد الرحمن بجنوری نے کی تھی. اور عبد الرحمن بجنوری وہ نابغہ روزگار جواں مرد جس کی 1918 میں عین جوانی میں انتقال ہو گیا تھا بھوپال میں, وہ وہی ہے جس کو ہم انگریزی ادب کی تاریخ کی 16ویں صدی کے سر فلپ سڈنی سے جس کا موازنہ کر سکتے ہیں. اتفاق یہ ہے فلپ سڈنی کا بھی انتقال عین جوانی میں ہوا, اور ان کا بھی. محاسن کلام غالب وہ پہلی بار ایک ایسی تنقید سامنے آئی کہ مغربی افکار کے اور مغربی مثالوں سے انہوں نے غالب کے کلام کے محاسن کو سامنے لے کر آئے. فاروقی صاحب نے اس کا ایک بڑے پیمانے پر اطلاق کیا, اور انہوں نے اپنی تمام نظریات اور تمام چیزیں اور تمام قرأتیں جو بھی انہوں نے کی تمام ادب پاروں پہ ان کو مغرب کے سامنے اس کو رکھنے کی کوشش کی. میں یہ بات عرض کر دوں کہ فاروقی صاحب کی ذہنی نشو و نما, اور دیکھیے جب ہم کسی دانشور کی, کسی نظریہ ساز کی کے بارے میں یا اس کی تخلیق کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو اس کی ذہنی نشو و نما کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. ان کی ذہنی نشو و نما انگریزی ادب سے ہوئی تھی. انہوں نے مغربی افکار, مغربی نظریہ ہائے ادب کی روح سے اردو ادب کو دیکھا اور اپنے خیالات قائم کیے, اور یہ چیز ان کی بہت آخر تک قائم رہی. میں کیا نام تھا, علی گڑھ کے پروفیسر ضیاء الرحمان صاحب, انہوں نے فاروقی صاحب کی بے حد ذاتی زندگی پر کافی باتیں کی جس میں میں سمجھ نہیں سکا کہ اس کا کیا یہاں پر مقصد تھا, لیکن مجھے اتفاق سے شمس الرحمن فاروقی سے قرب و قرابت کا تقریباً 22 سال کا عرصہ کا شرف مجھے حاصل ہے جو ان کے ساتھ تھا. میری ہمجلیسی رہی, بڑی طویل بحثیں کئی دن تک ہوتی تھی علم و ادب پر وغیرہ وغیرہ ان چیزوں پر. فاروقی صاحب مغربی انداز میں سوچتے تھے, انہوں نے اپنی نثر میں بھی تقریباً وہی پیرایا استعمال کیا جو انگریزی ادب کا تھا, جو انگریزی تنقید کا تھا, لیکن جو ان کی نظریاتی قلب ماہیت ہوئی وہ میر کے مطالعے کے بعد ہوئی, جس کی ابتدا انہوں نے غالباً 1990 میں کی تھی, کیونکہ شعر و شورانگیز کے دوران میں بھی ان کے ساتھ تھا اور ہم لوگ بے حد بحثیں اور یہ سب کیا کرتے تھے. میر نے ان کو بتایا کہ شعر کو کیسے سمجھا جائے, یا اس کی تعبیر, اس کی تفسیر, اس کی تشریح کیسے کی جائے, اور پھر اس پہ یہ ڈیولپ ہوا, لہٰذا وہ مشرق کی طرف بھی آئے. اب میں آپ سے, چونکہ معاف کیجیے گا حکم ہے کہ بے حد اختصار اور اجمال سے بات کی جائے, ہر چند کے اجمال اور اختصار کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ بات پوری ہو, لیکن میں تمام جو حضرات نے بڑے لمبے خطبے دیے ہیں اس کے کفارے کے طور پہ نہایت ہی چند باتیں چند اشاروں میں عرض کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ان بحثوں کا وقت نہیں ہے. شمس الرحمن فاروقی کا جو سب سے بڑا حصہ ہے ہمارے شعر و ادب میں وہ ہے نقد تنقید, جسے کلچر آف کرٹیسزم کہتے ہیں. وہ ایک نئی چیز شمس الرحمن فاروقی نے اردو شعر و ادب کو, اردو معاشرے کو, اردو زبان کو دی. ایک نیا کلچر آف کرٹیسزم, ایک نئی تہذیب تنقید کی, کہ تنقید کو یا کسی فن پارے کو کس طرح دیکھی جائے. یہاں پر گفتگو ہوئی کہ وہ مختلف متون کو کیسے پڑھتے تھے, یا کلاسیکل جو چیز پڑھتے تھے تو ان کے سامنے کیا چیزیں پیش نظر رہی ان کے. یہ تمام چیز اسی بات پر ہے کہ وہ ایک خاص تنقید کی تہذیب پیدا کر رہے تھے,
مجھے معلوم نہیں کہ یہ آگے کہاں تک جائے گی، لیکن یہ جائے گی، اور لیکن اس حالت میں نہیں جائے گی، اس میں تبدیلی ہوگی. دیکھیے یہاں پر تمام علماء، تمام پروفیسر حضرات، تمام اردو کے اسکالرز، سب لوگ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ زبان ایک مسلسل ترقی پذیر چیز ہے، اور زبان ادب پیدا کرتی ہے، ادب زبان پیدا نہیں کرتا. لہٰذا اگر زبان کا ارتقاء جاری و ساری ہے تو تنقید کا، اس کے نظریات کا کہ تمام نظریے بھی ارتقاء پذیر ہیں، ان میں بھی تبدیلی آئے گی، یہ ناگزیر ہے. اب رہی بات یہ کہ اس پر کیسے گفتگو کی جائے اس قدر مختصر وقت میں، کہ وہ تہذیب نقد ہے کیا دراصل جو شمس الرحمان فاروقی لے کر آئے، اس پر بہت سارے سوالات قائم کیے جا سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ میں چونکہ بہت ہی مختصر کر رہا ہوں توڑ کے، ناصر عباس صاحب نے کہا کہ ان کی شاعری کو ان کے تنقیدی اصولوں کی روشنی میں نہیں پڑھا جانا چاہیے. میں نہیں جانتا کیسے پڑھا جانا چاہیے. یہاں پر فاضل خطیب موجود ہیں جنہوں نے ان کی شاعری پر گفتگو کی، اس میں وہ ربائی بھی سنائی، حالانکہ وہ ربائی اس طرح ہے، خنداں تیری باتیں سر بازار سنوں وغیرہ. میں 2 شعر پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور بتائیے اس کو کیسے سمجھے ہم. پہلے تو اس کی بحر اور اس پر تو بعد میں گفتگو ہوگی، پہلے آپ شعر سن لیجئے یہ ہے کیا. جب ساتھ چھٹا مجھے دور سفید گھروں پہ دھواں سا دکھائی دیا، جب ہوش ہوا تو نہ جسم نہ جاں ایک زرد مکان سا دکھائی دیا. کبھی شام کے رنگ سا ہوش ربا میرے منہ میں کسی کی زباں کا مزہ، کبھی سر میں شکست گیے رگ قوس قزح کا سماں سا دکھائی دیا. یہ شمس الرحمان فاروقی صاحب کے اشعار ہیں ایک غزل کے، جو میں نے برجستہ جو بھی بلا کاوش ذہن میں آیا آپ کے سامنے پیش کیے. اب بتائیے ان کو ہم کس تنقید کی روشنی میں پڑھیں، کیسے سمجھیں؟ وہ کچھ تو اصول ہوں گے کہ ہم کی شرح، کیا اس کی شرح ممکن ہے؟ پہلی بات اگر ہے، کیونکہ فاروقی صاحب اس بات سے اتفاق نہیں کرتے تھے کہ ہر چیز کی شرح موجود ہے، کوئی چیز محمل ہو تو وہ محمل بھی ہے. میری بہت اختلافات رہے ہیں ان سے. اچھا اب دوسری بات، میں بہت ہی چونکہ مختصر کر رہا ہوں، لفظ و معانی کی منطق. دیکھیے فاروقی صاحب آئی اے ریچرڈ سے بے حد مرعوب تھے، اور اسی لیے انہوں نے تمام چیزوں کو شروع میں ایسے اپنایا، لیکن بعد میں جب وہ آہستہ آہستہ، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک آدمی کا فکری ارتقاء جاری و ساری رہتا ہے، اس کے بعد وہ مشرق کی طرف بھی آئے اور انہوں نے عربی کا اور فارسی کی تمام بہت ساری چیزیں لی. مثال کے طور پہ منطق کے بارے میں آپ کو ایک جملہ سناتا ہوں جو لفظ و معانی کا ہے. بچے نے پانی پی لیا، میں نے غصہ پی لیا. بتائیے کوئی منطقی تعلق ہے اس میں؟ اور یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ عبد القاہر جرجانی کا ایک رسالہ ہے دلائل الاعجاز، یہ اس کی مثال ہے جہاں پہ وہ معانی المعانی پر بات کرتے ہیں کہ غصہ پینا اور پانی پینا. دیکھیے ایک چیز ہے، کس قدر بودھ ہے ان کے معنی میں، اس کا کوئی منطق نہیں ہو سکتی. زبان کی منطق کوئی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، ایک بہت بڑی بحث ہے. اور منطق جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، لسانی منطق ایک الگ چیز ہے اور ارسطو کی بنائی ہوئی منطق ایک قطعاً الگ چیز ہے. اس منطق کا اطلاق یہاں پہ نہیں ہو سکتا، شعر و ادب پہ یا زبان پہ تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا. لہٰذا جب ہم لسانیات کی یا شعر و ادب کی بات کریں تو وہ اس کے اپنے تقاضوں کے تحت ہے، جو بھی منطق جس طرح بنتی ہے. جیسے نثر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نثر غیر منطقی چیز ہے، شاعری ایک غیر منطقی چیز ہے. خیال بندی کا ذکر ہوا، خیال بندی میں کہاں ہے منطق اور حقیقت؟ استعارہ کیا ہے؟ ابھی کہا گیا، فاروق صاحب کو یقیناً استعارہ بہت عزیز تھا، وہ بار بار کہتے تھے کہ شاعری کا اصل جوہر استعارہ ہے، اور استعارہ معنی کی کثرت پیدا کرتا ہے. ایک لفظ سے آپ ایک کثیر المعنویت چیز ادا کر سکتے ہیں، یہی تو مقصد ہے نا. اور آپ کو بہت سارے الفاظ کے استعمال سے استعارہ بچا بھی لیتا ہے. بہرحال یہ ایک طویل بحث ہے جو ان تمام پرمغز خطبے سننے کے بعد ذہن میں آتی ہے. میں آپ کو فاروق صاحب میں نے عرض کیا کہ وہ جب ایون میر کو پڑھ رہے تھے وہ 1990 میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں میر کا، اور دیکھیے کیا عمدہ شعر ہے. سہروردی صاحب ذرا سماعت فرمائیے. جہاں شطرنج بازندہ فلک ہم تم ہیں سب مہرے، جہاں شطرنج بازندہ فلک ہم تم ہیں سب مہرے، بسانے شاطر نو ذوق سے مہروں کی زد سے ہے. جیسے نیا شطرنج سیکھنے والے کو صرف مہرے مارنے سے مطلب ہوتا ہے، تو بسانے شاطر نو کہا ہے خدا کو
کے مہروں کی زد سے ہے. جب اس شعر کی پر بحث ہو رہی تھی ہم لوگوں کی, اور جب اس شعر و شرنگیز میں اس کو داخل کیا جا رہا تھا, تو جو مثال فاروقی صاحب لائے, میں نے بھی شیکسپیئر کا طالب علم رہا ہوں, اور تو وہ کنگ لیئر کا وہ مشہور جملہ لے کر آئے, As flies to the wanton boys, are we to the gods who kill us for their sport? کیا ہم کسی نٹکھٹ شرارتی لڑکے کے لیے مکھیوں کی طرح ہیں جو اپنے کھیل کے لیے ہمیں مارتا ہے؟ اور یہ مثال انہوں نے شعر و شرنگیز میں رکھی بھی کہ یہ دیکھیے, میرا یہاں پر یہ مثال دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دونوں میں مماثلت ہے. ادب شاعری ایک خاص سطح پر جا کے جو بہت ہی ارتفاع کی سطح ہے, غالباً ایک ہو جاتے ہیں. لیکن مثال دینے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ فاروقی صاحب نے انگریزی کا, مغربی علوم کا بے حد سہارا لیا, اور اس کا باقاعدہ وہ اپنی مثالوں میں, اپنے استعاروں میں, استعارہ سازی میں اس کا استعمال کیا. اب میں یہ اتنے مختصر وقت میں کیا عرض کروں, کیونکہ ذہن اس وقت اس قدر بیدار ہو چکا ہے یہ اتنے پرمغز خطبے سن کے. میں بس اس کا اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ فاروقی صاحب کی زبان کے معاملے میں, ابھی غالباً سہروردی صاحب کا خطبہ تھا ان کی زبان کے معاملے میں, کہ انہوں نے کہاں سے وہ زبان اخذ کی, ہم اس میں نہیں جا رہے. ان کا سوانح نگار لکھے گا کہ انہوں نے داستان امیر حمزہ کی 46 جلدیں پوری پڑھی تھی, جہاں سے وہ نئے الفاظ, وہ الفاظ جو نہ کسی لغت میں موجود ہیں نہ مستعمل ہیں, وہ انہوں نے استعمال کیے. لیکن جو چیز ہمیں دیکھنی چاہیے بطور ایک طالب علم کے, وہ یہ کہ کیا وہ الفاظ, وہ بیانیہ, وہ اصول, وہ اسلوب اس کردار سے یا اس ناول کے بنیادی مرکزی خیال سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں. اگر وہ نہیں کرتے, اگر کئی چاند تھے سر آسماں کی چھوٹی بیگم انگریزی بولنے لگے, یا وہ کہ وہ شب زفاف میں جو فارسی اشعار کا تبادلہ ہوتا ہے اس میں وہ کچھ اور کہنے لگے, تو کیا یہ وہاں پر کھپ سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں. لہٰذا دیکھنا یہ چاہیے, اور یہی چیز ہمیں آگے لے جا کے کسی بھی تصنیف کی, کسی فن پارے کی تکنیک کی طرف لے کے جاتی ہے, جو کہ اصل مقصد ہے ہم جیسے لوگوں کو سیکھنے کا, جو طالب علم ہے. کہ اتنی بڑی عبقری شخصیت جو شمس الرحمان فاروقی کی تھی, اگر انہوں نے یہ تمام چیزیں تخلیق کی ہیں, تو آخر وہ کون سی تکنیک تھی, وہ کون سے پیمانے تھے, وہ کون سے کیننز تھے جن پر انہوں نے اس کو لے کر آئے, اور کس حد تک کامیاب ہوئے؟ کیا مغرب کی تمام چیزوں کا اطلاق خاص طور سے اردو جیسی بالکل نو آمیز, نو مولود ادب اور زبان پر کر سکتے ہیں؟ اس پہ بڑی بحث قائم کی جا سکتی ہے. لیکن انہوں نے کیا اور قائم رہے, جیسے کہ فرمایا یہاں پر مقررین نے اپنے خطبوں میں, وہ قائم رہے اس کے اوپر کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے. کتنا وہ آگے بڑھے. اب میں مثال کے طور پہ لامرکزیت اظہار, اسٹریم آف تھاٹس پر بہت یہ لکھا گیا اور ہربرٹ ریڈ کا کہا جاتا ہے, لیکن ابھی حال ہی میں میرے عزیز دوست پروفیسر اختر حسین صاحب جو فارسی کے پروفیسر ہیں JNU میں, انہوں نے ایک ناول کے بارے میں مجھے بتایا جو صادق ہدایت کا لکھا ہوا ہے, دا بلائنڈ آؤل, 1930 کا, فارسی میں لکھا ہوا. یہ خود فرانس میں رہتا تھا یہ شخص, یعنی اندھا الو, اور وہ پورا ناول جو ہے وہ اسی نظریہ لامرکزیت اظہار پر ہے, جس پہ جب جدید تنقید اور جدید تحقیق نے وہ لے کر آئے تو گلگلہ مچ گیا کہ نئی چیز آئی ہے. نئی چیز نہیں ہے وہ چیزیں. ہم اپنے کلاسکس کو, ایک چیز میں اور بس میں ختم کر رہا ہوں, فاروقی صاحب نے, انہوں نے اپنے کلاسکس کو, انہوں نے ان تمام چیزوں کو ایک محبت سے پڑھا. یہ بات میں آپ سے خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں, اس میں خلوص تھا پڑھنے میں, اس میں انہوں نے کہاں تک اس کے ساتھ انصاف کیا, یہ تمام قارئین پہ اور آنے والی نسلوں پر ہے. بہرحال وہ ایک بہت بڑے عالم تھے, اور آج ہم جمع ہوئے ہیں ان کی تمام چیزوں پر, ان کی ہشت پہلوی شخصیت کے مختلف جہاد پہ مختلف لوگ یہاں گفتگو کر سکتے ہیں. میں ناقص العقل آدمی کیا کچھ کہہ سکتا ہوں سوائے اس کے کہ ان کے مد مقابل, گو کہ ان کے ہزار اختلافات صحیح, گوپی چند نارنگ شمس الرحمان فاروقی کو شمس العلماء کہا کرتے تھے, اور میں بھی اس سے متفق ہوں. میں بے حد ممنون ہوں آپ تمام کا, منتظمین کا, سامعین, ناظرین کا, انہوں نے مجھے سنا. بے حد شکریہ.